امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مسحور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ نمبر 9، گم۔ مایا ملک ایک مشہور وکیل ہے جن کی پروفائل کے تحت کامیاب مقدمات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد معاشرے میں تبدیلی لانا ہے، معصوموں کو انصاف دلانے میں مدد کرنا، خاص طور پر معاشرے کی دبی ہوئی خواتین کو۔ ایک دن وہ غلطی سے اپنی کار سے ایک نوجوان ریان سے ٹکرا جاتی ہے۔ وہ علاج کے لیے ہسپتال پہنچتی ہے۔ پہلے ریان کوما میں چلا جاتا ہے، بعد میں دماغی نقصان کی وجہ سے وہ یادداشت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ریان ایک میڈیکل کا طالب علم ہے جو اپنے والد سہیل بیگ اور بہن ہانیہ کے ساتھ رہتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنے والد کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے اور اسی وقت مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ قبا کی کہانی بناتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، لا۔ کہانی دانیال ملک کے گرد گھومتی ہے، ایک امیر اور عاجز شخص جس نے اپنے دوست سے شرط لگائی کہ وہ دانیال کے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ قیام کے دوران نینا سید کو اس سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کہانی پھر ایک موڑ لیتی ہے جب دانیال کو اپنے ماضی کا پتہ چلتا ہے۔ نعمت خان اسے اطلاع دیتا ہے کہ اس نے گود لیا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ وہ جس والدین کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں اور وہ انہیں دیا گیا تھا کیونکہ اس کے والد اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کو خفیہ رکھا گیا، اسی لیے دانیال کی والدہ کو اپنے بیٹے کی قربانی دے کر چھوڑنا پڑا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہیں۔ نمبر 7، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید اور سحر خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 13 اقساط ہیں۔ نمبر 6، سیریل کلر۔ سیریل کلر ڈرامہ ایک شخص کی موت کے پراسرار واقعے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر ایس پی سارہ اسکندر کی شمولیت کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ایس پی سارہ اسکندر ایک فل برائٹ اسکالرشپ والی اسٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے واپس آئی ہیں۔
وہ نئی ایس پی کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، جہاں وہ صنفی امتیاز محسوس کرتی ہیں اور محکمہ کے مرد ممبران کی طرف سے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے کہانی پولیس کے محکمے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور بدعنوانی کے موضوع کو چھوتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، فائزہ گیلانی، دانیال رحیل، سبینہ فاروق اور آمینہ ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو فہد نور نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مصباح شفیق نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد نور شامل ہیں۔ نمبر 5، لیٹس ٹرائی محبت۔ لیٹس ٹرائی محبت گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جس میں دو محبت کرنے والی جوڑی کو شامل کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، دانیال ظفر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے اور مصباح نوشین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ نمبر 4، عشق ہوا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں، خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے۔ کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے، غیر متوقع چیلنجز کا باعث بنتی ہے، جو کہ ایک خطرناک راستے کی طرف جاتی ہے۔ تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منصا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتی ہیں۔ کیا تبریز منصا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محبت کی کہانی میں حقیقی رکاوٹ کو دور کر پائے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، یحییٰ۔ یحییٰ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک زبردست کہانی ہے جو 4 بہنوں والے خاندان کا پیارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے۔ اس خاندانی متحرک کے درمیان یحییٰ خود کو اپنے والدین اور اپنی بہنوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے نامرد آزما پاتا ہے۔ یحییٰ کی پڑوسی ملی ایک دلکش اور متحرک نوجوان لڑکی اس کے لیے اٹل محبت رکھتی ہے، تاہم یحییٰ خود کو اپنے خاندان کے مطالبات میں الجھا ہوا پاتا ہے، اکثر اپنی خواہشات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا یحییٰ اپنے جذبات کو اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کے سامنے رکھے گا؟ کیا وہ اپنے خاندان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنے خوابوں کی قربانی دے دے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 1، نادان۔ ایک دلکش منی سیریل جو عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہیں۔ وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو
پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، احمد علی اکبر، احمد رندھاوا اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔